ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ اور لی کے لیے، کل سب یا ہر ایک، وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، وجہتٌ ایک سمت ہے، وَلِكُلٍ وِجْهَةٍ اور سب کے لیے اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا وہ مولی رخ کرتا ہے، اس سمت کا، وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات نیکیوں اور بھلائیوں میں، فاستبقوا الخیرات نیکیوں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اینما جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم ہوگے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی لے آئیں گے، بکم تمہیں، اللہ تعالی، جمیعا سب کو، اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالی تم سب کو لے آئیں گے، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تعالی تم سب کو لے آئیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت بھی اسی تحویل قبلہ سے ہی متعلق ہے جو پچھلی آیات سے مضمون چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتراض کرنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے نا، کوئی نہ کوئی قبلہ ہے؟ ہاں ہے۔ جب تمہارے لیے قبلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھی ایک قبلہ متعین کر دیا، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وَلِكُلٍ وِجْهَةٍ۔ اب اسی چیز پر آپ باقیوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ اہل کتاب تمہارے پاس انبیاء تشریف لائے نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ تم پر کتابیں اتری نہ اتری، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کتاب اتار دی۔ اس میں تعجب، حیرانی یا انوکھے پن والی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تمہیں شریعتیں ملی ہیں نا، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شریعت سے نواز دیا۔ اسی طرح تمہارا قبلہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی قبلہ دے دیا کہ وہ بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔
اور مسلمانوں کو جو یہاں سب سے بڑا پیغام دیا وہ یہ کہ بھائی جو ہے نا ضرورت کی حد تک بات وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کو جواب بھی دے دیا گیا اور ان کو عقلی نقلی ہر طرح کی توجیہ بھی بتا دی گئی۔ اب کیا کرو؟ بس ختم، اب اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ فاستبقوا الخیرات، اب جو کرنے کے کام ہے نا وہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، کرنے کے کام اب وہ کرو، اب بحث و مباحثہ ختم، جتنی ضرورت تھی ہو گئی بس۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ وہ کام کرو جو کل تمہیں مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور جب تم اللہ کے سامنے جاؤ تو وہ کام تمہارے کام آئیں، اور وہ نیکیاں اور بھلائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اٹھا کے قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ وہاں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا اچھا بھائی تم نے قبلے کے موضوع پر کتنے مناظرے کیے تھے، کتنی بحثیں کی تھیں، کتنے ٹاک شوز میں حصہ لیا تھا، اور اس پر کتنے سیمینار منعقد کیے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ وہاں تو خیرات کا سوال ہوگا۔ ہاں جی نماز کتنی پڑھی تھی، ہاں جی روزے کا معاملہ کتنا تھا، حقوق اللہ کتنے تھے، حقوق العباد کتنے تھے۔ لہٰذا جس چیز کا سوال ہوگا فاستبقوا الخیرات۔ قرآن عملی کتاب ہے، قرآن فلسفی کی کتاب نہیں ہے۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ بحث میں الجھے رہو، بحث میں الجھے رہو۔ عملی کتاب کیا ہے؟ عملی کتاب اسے کہتے ہیں جو انسان کو کچھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے اکثر قرآن کریم نے بقدر ضرورت جو بھی گفتگو کی اس کے بعد کہا عمل کرو۔ بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے سوال جواب شروع کیے، ایک آدھ سوال کا جواب دے کے انہیں کہا ففعلوا ما تؤمرون، جو کرنے کا کام ہے نا وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ فضول قیل قال بحث مباحثہ اس میں نہ پڑھو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے، وہ عملی کتاب ہے، انسانوں کو عملی طور پر متوجہ کرتی ہے، متحرک کرتی ہے، جذبہ پیدا کرتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات۔ اچھا پھر جو عملی میدان ہے نا وہ بھی متعین کر دیا۔ وہ کیا؟ یہ نہیں ہے کہ وسائل اکٹھے کرنے اور جمع کرنے میں تم کمپٹیشن میں پڑ جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ حرص میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں، بلکہ کس چیز کے اندر حرص کرو کہ اگر کوئی خیر کا ایک کام کر رہا ہے تو میں 2 کروں، اور اگر کوئی 2 کر رہا ہے تو میں 4 کروں۔ اگر ایک مسلمان دن میں 5 ٹائم فرض نماز پڑھ رہا ہے تو میں فرض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھوں۔ اگر ایک مسلمان فرض کے ساتھ نوافل بھی پڑھ رہا ہے تو میں نوافل کے ساتھ ساتھ تہجد اشراق اس کا بھی اہتمام کروں۔ اور اگر ایک مسلمان فرض چاشت اشراق ان کا اہتمام کر رہا ہے تو میں کوئی اوابین یا یہ بھی ساتھ شامل کر لوں۔ اگر ایک مسلمان کسی ایک بھائی کی مدد کر رہا ہے تو میں 2 کی کروں۔ اگر کوئی 2 کی کر رہا ہے تو میں 4 کی کروں۔ اگر کوئی کسی ایک کی جان بچا رہا ہے تو میں 2 کی بچاؤں۔ فاستبقوا یہ ہے جتنا لوگ کر رہے ہیں نا ان سے زیادہ کرو، یہ کوشش کرو، یہ کوشش کرو کہ فاستبقوا دوسرے سے آگے بڑھو، دوسرے سے یہ فاستبقوا آگے بڑھو، لیکن کس میں؟ ان چیزوں میں جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں کام آنی ہے، کیونکہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا جمع اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کرنا ہے۔ اور پھر خود سوچو وہاں کیا سوال ہوگا، جو سوال وہاں ہوں گے نا بس ان کی تیاری کرو۔ یہ ہے فاستبقوا الخیرات۔ یہ دونوں جملے کتنے ملے ہوئے آپس میں؟ اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اللہ کے سامنے، پھر وہاں جو چیز سوال ہوگا نا اس کے لیے کوشش کرو اور اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ۔ اسی لیے اسلام غیر ضروری بحث و مباحثہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہم کئی جگہوں پر پڑھیں گے، 19ویں پارے میں بھی، 18ویں پارے کی ابتدائی آیات بھی۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات یہ ہیں، تمہیں بتائیں اگر تم وہ مسلمان بننا چاہتے ہو جن کو اللہ پاک کامیاب قرار دیتے ہیں، جو اللہ کے ہاں کامیاب مسلمان قرار پاتے ہیں، تو تمہیں بتائیں وہ کون سے ہیں؟ پہلی صفت یہ بیان فرمائی الذین ھم عن اللغو معرضون،
قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون، جو فضولیات میں نہیں پڑتے، اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو فضولیات، یہ پہلی صفت کے طور پر بیان کیا۔ اور فضولیات کیا ہیں؟ غیر ضروری بحث و مباحثے، جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ بحث چل پڑی ہے نا، یہود و نصارہ مشرکین مل کر لگے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے اعتراض آ رہا ہے، کوئی کہیں سے اعتراض کر رہا ہے، ان کے جوابات دے دیے جتنے ضروری ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، کرنے کے کام وہ کرو۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اب نا عجیب سی ہم سب مجموعی طور پر عجیب فضول بیکار بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ ضرورت ہے نہ ان کی کوئی تک ہے۔ میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، ہمارے نا سوشل میڈیا پر نوجوان طبقہ بہت زیادہ متوجہ ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سیکھ رہا ہے، اس سے اچھا سیکھ رہا ہے یا برا سیکھ رہا ہے، لیکن سیکھ رہا ہے بہت زیادہ۔ اب وہاں بحثیں کیا ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے جو لوگ گزر گئے، اس نے اس کو یہ کہا تھا، اس نے اس کو یہ کہا تھا، اس نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا، اس نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اچھا جی کہا تھا، کیا وہ زندہ ہیں؟ نہیں، دنیا سے چلے گئے، حساب بھی ہو گیا، بات ختم، ان کا حساب ہو گیا۔ اگر انہوں نے اچھا کیا، اور یقیناً وہ اچھے تھے اور اچھا کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو اچھا بدلہ مل چکا۔ خدا نہ خاصہ کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے حساب لے لیا ہے، بات ختم، اللہ نے لے لیا معاملہ، جو بھی ہو وہ ہو گیا۔ قیامت کے دن مجھ سے قطعاً یہ سوال نہیں ہوگا، اور آپ سے بھی نہیں ہوگا، اچھا بھائی یہ دو آپس میں لڑے تھے، ان میں سے حق پہ کون تھا؟ ان دونوں کے درمیان کہیں کوئی تھوڑی سی تلخی یا چپقلش ہوئی تھی یا رنجش ہوئی تھی، تمہارا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ بولا ہم نے کل پرسوں پڑھا ہے، انبیاء علیہم السلام ایک جماعت چلی گئی، انہوں نے کیا کچھ کیا، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ہم سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک سیدھا سادہ سا عقیدہ ہے، ان میں سے جو اللہ اور اللہ کے دین کے پر تھے وہ ٹھیک تھے، باقی ہم سے نہ ان کے بارے میں سوال ہونا ہے، نہ ہم سے حساب ہونا ہے، نہ اس کے اوپر ہمارے دین کا دار و مدار ہے، نہ اس پر ہمارے دین کا، ہاں ہمارے دین کا دار و مدار ہے۔ غزوہ بدر ہوا، حق پہ کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ غزوہ احد ہوا، حق پہ کون تھا؟ ہاں یہ ماننا ضروری ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جو واقعات ہوئے ان کو تاریخی واقعات کہا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات کا نہ قیامت کے دن سوال ہونا ہے، نہ اس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور نہ اس پر کسی کی بخشش کی بنیاد ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اس امت کو، خصوصاً اہل پاکستان کو، نیکی اور بھلائی کے کاموں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کی جان بچانے کی، ان کو خوراک پہنچانے کی کوشش کی جائے، جتنا انسان کر سکتا ہے۔ لوگ پیاسے مر رہے ہیں، ان تک کسی طرح پانی پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ لوگ بے گھر ہیں، اگر کوئی ممکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے کہ تھوڑا سا سایہ ان کو مہیا کر سکے، کوشش کرے۔ نفرتیں پھیل رہی ہیں، کسی طرح ان نفرتوں کو ختم کر کے لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 دن سے ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ وہ بسوں سے، گاڑیوں سے نکال کر تو مخصوص طبقے کے ہو گولیاں مار کے، یہ کیا ہے؟ وہ نفرت، یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے، کتنا سوچے آدمی، تو 23 آدمی وہ صرف ایک مخصوص صوبے کے، 6 الگ اور 30 ٹوٹل الگ، کس قدر بھیانک چیزیں ہیں یہ۔ لوگ گاڑیوں میں حادثے پیش آ رہے ہیں، گاڑیوں کو پچھلے 2-4 دن میں بہت حادثے پیش آئے، اور میرے خیال میں کہ 100 سے زائد افراد اس کے اندر جام بحق ہو چکے ہیں۔ یہ ہم تک جو رپورٹس پہنچ رہی ہیں، جو نہیں پہنچی وہ تو الگ ہیں۔ کیسے لوگوں کی جان بچائی جائے؟ فاستبقوا الخیرات، کرنے کے کام یہ ہیں۔ یہاں آؤ، نہیں جی ہم تو ابھی وہ ان کا نا مقدمہ لے کے بیٹھے ہوئے۔ فاستبقوا الخیرات، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، اور وہ اسی کی طرف رخ کرے گا۔
ہوا مولیہا۔ آج نا ایک اور چیز، بلکہ وہ سب سے اہم چیز سمجھنا چاہیے اس کو، ہمارے ملک میں آج بھی بڑی جہالت ہے، بہت جہالت ہے، اور یہ حال ہے مطلب پاکستان کے اندر اس جدید دور کے اندر، اور تعلیم کے عام ہونے کے باوجود بہت بڑا طبقہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں ٹوٹل نمازیں ہم نے کتنی پڑھنی ہے۔ طریقہ چھوڑیں، تو یہ بھی نہیں پتا کہ دن میں ہم نے نمازیں پڑھنی کتنی ہیں۔ تو آپ سنتے ہی ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، یعنی وہاں تک کیمرہ پہنچ چکا ہے، سوشل میڈیا وہاں تک پہنچ چکا ہے ان تک، اور وہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نماز جان بوجھ کر کبھی قضا نہیں ہوئی، جان بوجھ کر کبھی چھوڑی نہیں آپ نے، اور جس نے ایک نماز چھوڑ دی اس کا گویا آپ نے فرمایا کہ دین دنیا سب تباہ، گھر بار اس کا سب تباہ، وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا گھر بار مال و دولت رشتہ دار سب خاندان سب تباہ۔ جتنا بڑا لاس ہے نا ایک نماز چھوڑنے پر، حضور نے فرمایا اتنا لاس۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ دن میں نمازیں ہیں کتنی ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں کہ جن کو چلو کلمہ آ جاتا ہوگا، بہت بڑی تعداد۔ ان کو خیر کی طرف لایا جائے، ان کو حقیقت کی طرف لایا جائے، ان کو وہ جو ایک مصنوعی جہالت کا ماحول بنا ہوا ہے نا اس سے نکالا جائے۔ فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو اللہ اکٹھے کر کے اپنے پاس لے کے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث، اور من سے، حیث جہاں کہیں، ومن حیث اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، ومن حیث خرجتا اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، فولی تو پھیر لیا کریں، وجہکا اپنا رخ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام، شطر المسجد الحرام تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّهُ اور بے شک یہی بات، للحق بالکل سچ ہے، یقیناً حق ہے، من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ بِالرَّبِّكَ اور یہی بات آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے۔ وما اور نہیں ہے، اللہ تعالی، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ اسی مسئلے کا دوسرا پہلو ہے۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ آپ مکہ میں ہیں، آپ مسجد حرام میں ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کہیں مسجد حرام مکہ سے کہیں باہر ہیں تو آیا پھر بھی یہی حکم ہے؟ پھر بھی یہی حکم ہے یا پھر کوئی حکم مختلف ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ کہیں آئیں، کہیں جائیں، کہیں بھی ہوں، بلکہ اگلی آیت میں یہ تھوڑا سا اور وضاحت سے آ رہا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اگلی آیت میں اور وضاحت سے آ رہا ہے۔ تو کہیں بھی آئیں، گویا پوری دنیا کے مسلمان وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ کہیں آئیں، کہیں جائیں، کہیں اٹھیں، کہیں بیٹھیں، کہیں سفر میں ہوں، کہیں حضر میں ہوں، ہر حالت میں رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف اور بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اب یہ اس آیت میں اسی مسئلے کا دوسرا پہلو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں آپ نکلیں یا جہاں سے آپ روانہ ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ تو پھیر لیا کریں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف،
بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً کہ یہی حق ہے، سچ ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بس یہاں تک۔ پھر دیکھتے ہیں جی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا، اور وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم خیرات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بے شمار واقعات پیش آئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے میں کتنے حریص تھے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اور بلکہ وہ اس کے لیے باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کرتے تھے۔ اور اس میں ایک بڑا ہی معروف واقعہ ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر آگے بڑھ جاتے تھے، تو میں نے تیاری شروع کر دی کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہا کہ بھئی اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کرو، یا آپ نے کوئی خصوصی مال کی تلقین کی، تو میں اس وقت تک اتنا کچھ جمع کر لوں گا کہ میں ابو بکر سے اب آگے بڑھ کے دکھاؤں گا، میں نے ان سے آگے بڑھنا ہے۔ وہ ہر موقع پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر موقع پہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خیر تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا، ہاں بھائی کون کرو، فنڈ جمع کرو اور انفاق کرو اور مال لاؤ۔ کہتے میں بڑا خوش کہ میں نے تو بڑے عرصے سے تیاری کی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے اپنا جتنا بھی سامان تھا جمع کیا اور بقدر ضرورت گھر کے لیے چھوڑ دیا، چلو گھر کا سسٹم چلتا رہے، اور باقی میں نے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اچھی خاصی مقدار وہ لے کے آ گیا۔ اور دل میں یہ ہے ابو بکر کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اتنا انتظام نہیں کیا ہوگا، میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا نا، تو آج تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، دعا دی۔ کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر، بلکہ پہلے ان سے پوچھا تھا، عمر گھر کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے پورا انتظام کر کے آیا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اچھا خاصا لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، دعا دی۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے سمجھ لیا میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں ابو بکر، لیکن ان میں یہ چیز تھی کہ فاستبقوا الخیرات کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہیں کوئی دوسرا ہم سے پہل نہ کر جائے۔ وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب بھی تھا، اسود عنسی بھی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ کون ہے جو اٹھے اور اس بدبخت کا خاتمہ کر کے آئے۔ اچھا ایک صحابی تھے، وہ کھجوریں بیچتے تھے، غریب سے تھے بالکل، چھابڑی سی ہوتی تھی ان کے پاس، تو کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بھی آ جاتے تھے، تو جب حضور یہ بات کر رہے تھے نا، تو وہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے منہ میں کھجور ڈالی ہوئی تھی، تو کھا رہے تھے کھجور اور موجود تھے۔ انہوں نے جب سنا نا تو سنتے ہی اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر، میں جاؤں گا۔ اچھا چونکہ کھجور کھا رہے تھے نا، تو یکدم بولے نا تو کھجور کے ذرات نکل کر صحابہ کرام کے منہ کے اوپر یا چہروں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر پڑے، تو صحابہ کرام ہنس پڑے، اللہ کے بندے کھجور تو کھا لے آرام سے، پھر بات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اس خیر کے کام میں پہل کر جائے۔ فاستبقوا الخیرات، یہ ان میں یہ تھا کہ کہیں مجھ سے پہلے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، میں دوسروں سے آگے بڑھوں، تو فاستبقوا الخیرات۔ یہ ان آیات نے اس طرح ان کی تربیت کی، اور ان آیات نے اس طرح ان کو خیر کے کاموں کے اوپر آمادہ کیا۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئیں گے
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ومن حیث خرجت، جہاں سے بھی آپ نکلیں یا روانہ ہوں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہی بات حق ہے، سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔